اور بیچارہ آہستہ آہستہ قریب آیا. اب جیسے ہی چادر ہٹا کے رنگ دیکھا تو اپنا رنگ اڑ گیا. اللہ نے کہا کیوں، کیا ہوا، پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ یا اللہ میں کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، یہ تو میرا بھی استاد نکلا. اچھا ذرا پوچھو کیا لے گا. اب ہمت ہوتی نہیں جگانے کی. آہستہ آہستہ قریب جا کر بڑی ادب سے کہتا ہے سونے والے، او سونے والے. سونے والا سو رہا ہے ٹھاٹ سے. او سونے والے. اس نے کروٹ بدل کے پوچھا کون ہے، کیا ہے؟ کہ سونا بیچنا ہے. اس نے کہا خریدار کون ہے؟ اس نے کہا خریدار اتنا بڑا ہے جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں. وہ کروڑ بدل کے پھر سو گیا یہ کہہ کر کہ اگر خریدار اتنا بڑا ہے تو تیرے واسطے کی ضرورت نہیں، ہٹ جا، ڈائریکٹ ڈائلنگ پر میں خود بات کروں. اب ڈائریکٹ ڈائلنگ پر گفتگو چھڑ گئی. خریدار نے کہا کیا لے گا؟ انہوں نے کہا تو کیا دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں تو بول. انہوں نے کہا نہیں تو بتلا. انہوں نے کہا نہیں تو بول. اس نے کہا نہیں تو بتلا. تو میں حد سے بڑھ گئی. کروٹ بدل کر اس نے کہا اچھا جو مرضی ہے دے دے، جو مرضی ہے دے دے. اور جو مرضی تھی وہ اس نے دے دی. جو مرضی تھی وہ اس نے دے دی. اس نے کہا اچھا بات سن، قیمت دوں گا قیامت کے دن. ہاں اس کی تو نیند سے آنکھیں کھل گئی. اس نے کہا ادھار اور قیامت کا ادھار، بڑے سے معاملہ ہے، ایسا نہ ہو غریب کا مال واپس کر دے. انہوں نے کہا فکر نہ کر، سودے کو پکا کرنے کے لیے بیانہ دیتا ہوں. بیانہ دے دیتا. بیانے میں کیا دیا؟ یہ جنت بیانے میں لے جا. یہ سونے کی قیمت نہیں ہے، یہ تو ہے مومن کی قیمت. تو ہے امیر المومنین. لو بھیا بیانے میں جنت مل گئی. اب میں اپنے بعد والوں کے لیے ٹائم چھوڑ دوں اور بات سمیٹ دوں. یہیں کچھ عرصے کے بعد اس سونے والے کی بہت بڑے گھر میں شادی ہو گئی. دلہن اتنی بڑی آئی کہ اس سے بڑی کوئی دلہن نہیں تھی. اس نے سوچا کہ اتنی بڑی دلہن کو میں منہ دکھائی میں کیا دوں. اس نے بیانے میں ملی ہوئی جنت منہ دکھائی کے طور پہ بیوی کو دے دی. بیوی بن گئی خاتون جنت. خاتون جنت نے یہ سوچا میں یہ جنت لے کر کیا کروں گی، آئے گی تو میرے بیٹوں کے کام. اس نے اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام منتقل کر دی اور انتقال کے رجسٹر پر رسول نے انتقال درج کر کے مہر لگا دی. الحسن والحسین سیدہ شباب. توجہ ہے نا میرے محترم سامنے. رات کی بات تھی، رات کا وقت ہے. میں بس اتنی بات سنا کے اور میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے
صرف اتنا عرض کر دوں کہ ابھی آپ میرے بھائی رفیق صاحب سے سن رہے تھے، میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ اور یار کا پیار بھرا قصیدہ سنا رہے تھے۔ اب میں رفیق صاحب سے کیا کہوں کہ رفیق عربی کا ترجمہ ہے، اس کا پنجابی ترجمہ ہی یار ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامنے؟ اور عزیزان محترم اور بزرگان گرامی، اللہ سلامت رکھے ان حضرات کو جو میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ ہم تو ایک ہی قاضی سے واقف تھے جو کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایسا بھی قاضی دیا ہے جو مستقل بیٹھا ہوا، نہ آ رہا ہے نہ جا رہا۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان کرام؟ تو عزیزان محترم، بس کائنات کا بے مثل شہنشاہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے ساری دنیا کا چکر لگا کے جائزہ لیا، کسی کے اتنے مکان نہیں جتنے اس بادشاہ کے مکان ہیں، کسی کے اتنے رضاکار نہیں جتنے اس کے رضاکار ہیں، کسی کا اتنا بجٹ نہیں جتنا اس شہنشاہ کا بجٹ ہے۔ کسی کی اتنی سواریاں نہیں جتنی اس کے پاس ہے، کسی کے پاس اتنے لنگر نہیں جتنے شہنشاہ حسین کے لنگر۔ دیکھیں نا، ہمارے اور ائمہ علیہ السلام کی بھی نیازیں ہوتی ہیں، لیکن 50 شرطیں لگتی ہیں اس میں۔ وضو کر کے کھانا، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا، ساتھ نہ لے جانا، درود پڑھ کے کھانا، صلواتیں سنا کے کھانا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کھلا لنگر ہے حسین کا، مسلم کھائے، غیر مسلم کھائے، ہندو کھائے، عیسائی کھائے، اور اپنا کھائے، پرایا کھائے۔ یہ لنگر کی شان یا حسین کے لنگر کی ہے یا اللہ کے لنگر کی ہے؟ توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ ہاں، یہ شان یا اللہ کے لنگر کی ہے یا حسین کے لنگر کی ہے؟ اور اس جیسا کریم کہاں ملے گا؟ ابھی آپ نے سنا اس کا بیٹا تھا کریم ابن کریم، اپنے بھائی کے قاتل کو اپنے ہاتھ سے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے۔ تو اس نے گھبرا کے یہ کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو میرے بیمار امام نے کہا نہیں، میں پہچانتا ہوں، تو وہ ظالم ہے نا جس نے میرے بھائی کو نیزہ مار کے پھر توڑ دیا تھا۔ اور صرف توڑا نہیں تھا، تو نے اس کے ساتھ یہ ستم کیا کہ تو نے نیزے کا ٹوٹا ہوا حصہ میرے مظلوم باپ کو دکھا کر پوچھا تھا، یہ تیرے بیٹے کا خون ہے حسین؟ اس نے کہا جب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں وہی ہوں، پھر اتنی خدمت آپ نے کیوں کی؟ کہا بس سن، ہم کریم ابن کریم ہیں، اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ جیسی مہمان نوازی تم کر سکتے تھے تم